وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आपकी वो जो दिया लगा काफी लगे थे जी रहमत सानी है कल आया हूँ दर्स में बयान हो चुके नंबर 6 हम हर इस अमर के मजाज नहीं कि किसी उलुल अज़्म रसूल की अपनी जानिब से कोई ऐसी जदीद तारीफ बना डालें और न उसके लिए कोई और खारजी खतरी सबूत मौजूद हो। मसलन ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम दिए गए मगर वो इस अमर पर मरे नहीं मगर वो उस पर मरे नहीं बल्कि कश्मीर जाकर मुद्दतों के बाद अपनी मौत से मर गए हैं, जैसा कि ये तारीख मिर्ज़ा कादियानी ने उठाई है। ये उनकी एक ऐसी जदीद तारीख है जिसका दुनिया में कोई भी कायल नहीं और न इसके लिए खारजी कोई कतई शहादत मौजूद है। न तो कुरान पाक और हदीस पाक से इसका सबूत, न मसीही अक़वाम और बिरादरियों से इसका सबूत। ये मिर्ज़ा कादियानी ने एक अपनी तरफ से जदीद तारीख कायम की है और उम्मत मुस्लिमा में से किसी ने भी इस तारीख को कबूल नहीं किया। नंबर 7, अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि सल्फ़ सालेहीन के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ यही अक़ीदा था कि वो वफ़ात पा चुके हैं, तो फिर तारीख़ी तौर पर ये साबित करना होगा कि मुसलमानों में उनकी हयात का अक़ीदा कब से पैदा हुआ। ये वाज़ेह रहना चाहिए कि नुज़ूल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत सबके नज़दीक इत्तेफ़ाक़ साबित है, जैसा कि हदीसों में आप पढ़ते हैं और इसी किताब में भी पढ़ेंगे। यंज़िलु ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, फ़यतज़व्वजु व युवलदु लहु व यमकुसु 45 सनह। नुज़ूल के बाद 45 साल का अरसा रहेंगे। जो मौत के मुतनाज़ाती है वो उनकी गुज़श्ता मौत है। फिर अगर किसी के कलम से मौत का लफ्ज़ निकला भी हो तो जब तक ये भी साबित न किया जाए कि वो उनकी गुज़श्ता मौत का कायल है,
اور آیت نزول کا منکر ہے اس وقت تک صرف موت کا لفظ پیش کرنا بالکل بے سود ہے۔ نمبر 8، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں قرآنی آیتوں کی تفسیر صرف لغت کی مدد سے کرنی صحیح نہیں، بلکہ اس پر بھی نظر رکھنی لازم ہے کہ یہاں مدعین کے بیانات کیا نقل کیے گئے ہیں اور ان کے معاملات کی پوری رویداد کیا ہے، پھر جو قرآنی فیصلہ ہے وہ بھی اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 9، قرآن کریم پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اصل لفظ جو قابل بحث ہے وہ رفع کا ہے، وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اس لیے اس نے اسی لفظ کو اپنے فیصلہ میں لیا ہے اور اسی پر زور دیا ہے، اور توفی کا لفظ اپنے فیصلہ میں لیا ہی نہیں، یعنی وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ فرمایا ہے اور بل توفاہ اللہ نہیں فرمایا۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں زیر بحث ان کا جسم ہی تھا۔ یہود اس کے قتل کے مدعی تھے اور نصارہ اس کے رفع کے قائل تھے۔ روح کا معاملہ نہ زیر بحث تھا، نہ یہ معاملہ زیر بحث آنے کے قابل تھا۔ ظاہر ہے کہ روح کا معاملہ ایک غیبی اور پوشیدہ معاملہ ہے، اس پر کوئی حجت قائم نہیں کی جا سکتی، نیز جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ابھی ثابت ہی نہیں ہے تو ان کی روح زیر بحث آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی کی بھی روحانی طور پر موت کی بحث آج تک کسی نے نہیں، یہ صرف مرزائیوں نے ایسی بحثوں کو چھیڑا ہے اور امت مسلمہ کو پریشان کیا ہے اور حقائق کا انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب رفع روحانی میں عام مؤمنین بھی شریک ہو سکتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق اس میں شبہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 11، یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ غور کرنے کے قابل ہے کہ جب دوسرے انبیاء علیہ السلام کا مقتول ہونا قرآن کریم نے خود تسلیم کر لیا ہے، حالانکہ ان کے قاتلین بھی وہی یہود تھے جو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مدعی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر کسی کے مقتول ہونے سے اس کے رفع روحانی میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا تو قرآن کریم نے ان کی رفع روحانی کی تصریح نہیں کی اور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصریح کرنی کیوں ضروری سمجھی ہے، حالانکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے قتل سے بھی ان کا مقصد ان کے رفع روحانی کا انکار کرنا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کا مقتول ہو جانا اس کے لعنتی ہونے کا ہرگز ثبوت نہیں بن سکتا، ورنہ دوسرے مقتول انبیاء علیہ السلام کا لعنتی ہونا ماننا پڑے گا، والعیاذ باللہ۔ نمبر 12، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب یہود نے انا قتلنا کہا، یعنی ہم نے ان کو یقیناً قتل کر ڈالا ہے، تو قرآن کریم نے ان کی تردید میں 2 بار وما قتلوہ فرمایا، یعنی ہرگز ان کو قتل نہیں کیا۔ لیکن جب عیسائیوں نے ان عیسیٰ رفع کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، تو اس نے ایک بار بھی وما رفع نہیں کہا، یعنی ہرگز نہیں اٹھائے گئے، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ کہہ کر ان کی اور تائید فرما دی۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اتنی بات میں یعنی ان کے رفع کے بارے میں نصارہ کا عقیدہ درست تھا؟ نمبر 13،
قرآن کریم سے کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مقدمہ کبھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، بلکہ ان کے نزدیک وہ پیش کرنے کے قابل ہی نہ تھا، کیونکہ وہ قائل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے۔ ظاہر ہے کہ جو فریق ان کے قتل کا یقین رکھتا ہو وہ ان کے نزول کی بحث ہی کیا کر سکتا تھا۔ ہاں، جو فریق ان کے رفع جسمانی کا مدعی تھا وہ لازمی طور پر ان کے نزول کا بھی قائل تھا، بس براہ راست ان کے نزول کا مسئلہ نہ ان کے نزدیک قابل بحث تھا نہ ان کے نزدیک، لہذا جب اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہ تھا تو قرآن کریم اس صریح لفظ کے ساتھ اس پر بحث کیسے کرتا؟ اس لیے یہ خیال اتنا غلط ہے کہ قرآن کریم میں چونکہ نزول کا صریح لفظ کہیں موجود نہیں، اس لیے ان کا نزول قابل تسلیم نہیں۔ جی ہاں، رفع کا لفظ جہاں موجود تھا کیا آپ نے اس کو مان لیا؟ حالانکہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ نمبر 4، قرآن کریم اور حدیث پر سرسری نظر ڈالنے سے ہم کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم کسی خاص مقصد سے بحث کا ایک پہلو لے لیتا ہے، وہاں حدیث فوراً اس کا دوسرا پہلو اپنے بیان میں لے لیتی ہے، اور اس طرح اس کے دونوں پہلو سامنے آ جاتے ہیں، اور در حقیقت حدیث کے بیان ہونے کا بھی منشا یہی ہے۔ اسی اصول کے مطابق کیونکہ یہاں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا پہلو لے لیا تھا، اس لیے حدیث نے اس کا دوسرا پہلو یعنی نزول کا لے لیا ہے، اور اس کو اتنا روشن کیا ہے، اس کی اتنی تفصیلات بیان کی ہیں، اور اس کو اتنا پھیلایا ہے کہ اس کے بعد قرآن کریم میں رفع سے جسمانی رفع کے سوا روحانی رفع کا احتمال ہی باقی نہیں رہتا۔ ظاہر ہے کہ حدیثوں میں جو تفصیلات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی مذکور ہیں، ان میں جسمانی نزول کے سوا دور کا بھی کوئی دوسرا احتمال نہیں، لہذا ماننا پڑتا ہے کہ جو شخص اپنے جسم کے ساتھ اترے گا وہ ضرور اپنے جسم ہی کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، اور اس طرح اب آپ جتنا قرآنی رفع کو حدیثی نزول اور حدیثی نزول کو قرآنی رفع کے ساتھ ملا کر پڑھتے جائیں گے، اتنا ہی آپ پر یہ روشن ہوتا چلا جائے گا کہ جو شخص جسم کے ساتھ اترے گا وہ ضرور اپنے جسم ہی کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، اور جو جسم کے ساتھ اٹھایا گیا تھا وہ ضرور اپنے جسم ہی کے ساتھ اترے گا۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی گہرے آدمی تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص تھے، اور حضرت کے علوم کی جو ترجمانی انہوں نے فرمائی ہے یہ انہی کا حصہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ تصنیف کے وقت بعض کتابوں کا 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اور کئی مرتبہ اس کا مطالعہ کرنا پڑا۔ اب ظاہر ہے 10 جلدوں والی کتاب کو 3 مرتبہ دیکھنا، 12 جلدوں والی کتاب کو 2 مرتبہ دیکھنا، آج کے دور میں تو یہ محنت الا ماشاء اللہ۔ تو یہ انہوں نے جو امور درج فرمائے ہیں
ترجمان السنت میں بھی موجود ہیں اور دیگر علماء حضرات نے بھی ان کو نقل فرمایا ہے. یہاں بھی مندرج ہیں کہ یہ کئی کتابوں کا نچوڑ اور قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد یہ باتیں انہوں نے درج فرمائی ہیں اور لکھی ہیں. نمبر 15. یہ سوال بھی کتنا عجیب ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم ہی کے ساتھ نازل ہوں گے تو کیا لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا بھی دیکھیں گے؟ یعنی کوئی سوال یہ کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو لوگ ان کو آنکھوں سے دیکھیں گے. یعنی یہ سوال بالکل فضول ہے. اصل حقیقت پر ایمان لاؤ. باقی ظاہر بات ہے جو اس وقت موجود ہوں گے سبھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کوئی اللہ والے ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو سب دیکھتے ہیں نا. یا کوئی چیز اوپر سے اترے بارش اترتی ہوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ سوال بھی کتنا عجیب ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم ہی کے ساتھ نازل ہوں گے تو کیا لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا بھی دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ سوال ان کے آسمان پر جانے کے متعلق ہو سکتا ہے تو اترنے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی جیسا یہ کہا جائے کہ اگر عرش بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا تسلیم کر لیا جائے تو کیا اس کو لوگوں نے اڑتا ہوا بھی دیکھا تھا؟ یا مثلا اگر شق القمر کا معجزہ تسلیم کیا جائے تو کیا اس کو 2 ٹکڑے ہو کر اس کا پھر مل جانا عام لوگوں نے بھی دیکھا تھا؟ بس جو حیثیت اس سوال کی ان ثابت شدہ مقامات میں ہوگی وہی حیثیت اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں سمجھنی چاہیے. نمبر 16. یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ جب کوئی واقعہ اپنے دلائل کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے تو اس میں ضمنی اختلافات کا پیدا ہو جانا اس کی واقعیت پر ذرا اثر انداز نہیں ہوتا. آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں بھی اختلافات منقول ہیں، مگر اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کوئی ادنیٰ شبہ پیدا ہو سکتا ہے. پھر یہ کتنی ناانصافی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں راویوں نے بعض غیر متعلق باتوں میں اختلاف کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک متفق علیہ واقعہ کا بھی انکار کر دیا جائے کہ نماز کی ہیئت یا زکوٰۃ یا روزے اور حج کی روایات میں اختلاف نہیں. پھر کیا اس کی وجہ سے ان کے ثبوت بلکہ ان کی رکنیت میں کسی مسلمان کو ادنیٰ شبہ ہے؟ نمبر 17. دین اسلام کا یہ بھی ایک در امتیاز ہے کہ اس کے بیانات میں غیر متعارف مجازات اور نامانوس استعارات کا کہیں استعمال نہیں ہوا، اور در حقیقت ایک آخری دین کی یہی صفت ہونی بھی چاہیے. اور حقیقت بھی یہی ہے. ہمارے دین اسلام کی کتنی باتیں ہیں جو ان پڑھ سے ان پڑھ لوگ بھی سمجھتے اور جانتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن یہ باطل فرقے استعارات، مجازات اور نامانوس الفاظ استعمال کر کے دین کے حقائق پر پردہ ڈالتے ہیں یا ان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہ نحوست صرف انہی کے حصہ میں ہے. الحمدللہ اہل اسلام کے پاس یہ چیز نہیں ہے. نمبر 18. صریح الفاظ کی تعویل کرنی کبھی مبارک نہیں ہوئی. اسی منحوس عادت کی بدولت یہود و نصارہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ تو نہیں گیا جی، اس کے برخلاف یہود و نصارہ ہیں جن کے ہاں بات بات میں استعارات حتیٰ کہ توحید جو کہ اصول دین میں داخل ہے اس میں بھی مجاز و استعارہ کا دخل موجود ہے۔ نمبر 18، صریح الفاظ کی تعبیر کرنی کبھی مبارک نہیں ہوئی۔ اسی منحوس عادت کی بدولت یہود و نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صریح پیش گوئیوں کے منکر ہو گئے، اور اسی کی بدولت یہود نے پہلی بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح ہدایت ہونے کا انکار کیا، اور آخر میں ان کی بجائے دجال کی تصدیق کریں گے۔ مرزائی بھی اسی طرح کر رہے ہیں، نہ ماننے پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی توہین کی، اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اور ماننے پر آئے تو ایک کانے احمق قادیان کے دہقان شخص کو مان لیا اور اس کے پیروکار ہو گئے۔ یعنی ان کو مسیح ہدایت مانیں گے، لہذا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس صاف پیش گوئی میں پھر وہی تعویل کی راہ اختیار کی گئی تو وہ بھی ہرگز مبارک نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب مسیح برحق نازل ہوں تو ان کا انکار کر دیا جائے، اور اگر بالفرض ان صریح بیانات کی تعویل کرنی بھی درست ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہود و نصارہ آپ کی آمد کی پیش گوئیوں میں تعویل کرنے میں معذور نہ ٹھہرائے جائیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ نمبر 19، آخر میں یہ تنبیہ کرنی ضروری ہے کہ اگر ان کی حیات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں ان کی حیات و وفات پر بحث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اگر ان کی حیات کے قائل ہیں تو وہ صرف ان کی عام حیات کے قائل نہیں بلکہ اس حیات کے قائل ہیں جو رفع کے بعد اس وقت بھی آسمانوں میں ان کو حاصل ہے۔ اسی طرح یہود اگر ان کی موت کے قائل ہیں تو وہ بھی ان کی عام موت کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس موت کے قائل ہیں جو خود ان کے فعل سے واقع ہوئی ہے۔ اب اگر ان کی حیات و موت کو رفع و قتل کی بحث سے الگ کر کے دیکھیں تو پھر خود انصاف فرمائیے کہ اس کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے۔ جس بات سے ان کی حیات و موت کی اہمیت پیدا ہوتی ہے وہ صرف ان کی رفع و قتل کا مسئلہ ہے۔ اس لیے یہاں حیات و وفات کو اصل موضوع بنائے رکھنا بالکل ایک عبث مشغلہ ہے، اور اسی طرح اس کی جواب دہی میں مصروف رہنا بھی اضاعت وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان کے رفع و قتل ہی کو موضوع بحث بنایا ہے اور صرف حیات و موت کو بحث کے قابل نہیں سمجھا۔ آگے دوسرے باب سے آپ نے استاذی سے پڑھنا شروع کر رکھا ہے۔ ہم چھٹے باب کو دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 366۔ 366 باب ششم حیات عیسیٰ علیہ السلام اور بزرگان امت۔ جس طرح کتاب اللہ میں قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع الی السماء اور نزول من السماء کا ذکر موجود ہے،
और अहादीस मुबारका में भी ये तमाम तर मसाइल मौजूद हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक से लेकर कर्ने अव्वल से लेकर सदरे अव्वल से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा के तमाम अकाबरीन बुजुर्गान दीन अइम्मे मुज्तहिदीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के कायल चले आ रहे हैं। और इस मौजू पर बहुत सारे हजरात ने कलम भी उठाया, बिलखुसूस हमारी जमात के बुज़ुर्ग आलिम दीन शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीम इंसान थे और बातिल फिक्रों पर उनकी बड़ी गहरी और तेज़ निगाह थी। यह हकीकत है। हज़रत मौलाना इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह की तसानीफ और तमाम साथी जो किताबें लेने जा रहे हैं तशरीफ़ रखें, वापस आ जाएं। जो साथी किताबें लेने के लिए जा रहे हैं वापस आ जाएं, इत्मीनान से तशरीफ़ रखें, बाद में आपको मिल जाएंगी। मेरे अजीज़, क्लास में बदनज़मी न किया करें। क्लास के वक्त ये आमद रफ्त रहती है। पहले दिन से ही ऐलानात शुरू होते हैं कि क्लास में बदनज़मी पैदा न की जाए, इत्मीनान के साथ बैठें। आपकी ज़रूरियात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, रखा जाएगा। और ये कुफ्रगढ़ है। हमारे मुसलमान भाई भी शिकवा करते हैं कि क्लास के वक्त में बहुत सारे अहबाब दरिया पर, पहाड़ियों पर, पार्क की तरफ और पूरे चनाब नगर में रवां दवां होते हैं। मेरे अजीज, इसका ख्याल रखा करें। आपको पता नहीं है, अक़लियतें अपना बहुत तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। हम सादा मिजाज हैं, सादा लो हैं, चटाइयों पर बैठने वाले हैं, हक़ाइक़ से हम नावाकिफ़ होते हैं। इसलिए हमारी निगाह हक़ाइक़ पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस जमात और आपके इस इदारे का रिकॉर्ड है। 1976 में इस इदारे की बुनियाद रखी गई। 1974 में मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया और चनाब नगर को खुला शहर करार दिया गया। इससे पहले यहाँ के बड़े से बड़े सरदार और बड़े से बड़े अमीर कबीर आदमी को हिम्मत नहीं होती थी, जुर्रत नहीं होती थी कि यहाँ से सवारी पर सवार होकर गुजरे। कादियानी उसे सवारी से उतार लिया करते थे कि हमारे मसीह के शहर की तौहीन है कि तुम यहाँ से सवार होकर गुजरो। इतना भूत उनके दिमाग में सवार था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस भूत को निकाला और इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया 1974 में और जनाब नगर को खुला शहर करार दिया गया। और फिर यहाँ हमारे अकाबिर तशरीफ़ लाए और
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی یہاں تبلیغ فرمائی اور انتہائی امن کے ساتھ سکون کے ساتھ یہاں ختم نبوت کا کام کرنا شروع کیا، تبلیغ شروع فرمائی، تو جماعت کا ریکارڈ ہے کہ آج تک ان کے درختوں کے پتوں کو بھی نہیں چھیڑا گیا۔ تو آپ حضرات اپنے اکابر کے اس اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے میں اور آپ سبھی اس کا خیال رکھیں۔ اور یہاں چناب نگر میں نے صبح بھی عرض کیا کہ کیا کرنے جائیں گے، ہم بھی یہاں رہتے ہیں، 14-15 سال سے یہاں ہیں، میں نے بھی کبھی اس نیت سے سیر کرنے کی نیت سے ادھر نہیں گیا ہوں، دماغ میں یہی رکھا ہوا ہے کہ وہاں گھومنا پھرنا، وہاں جانا ایسے ہے جیسے قوم سمود اور قوم عاد کی وادیوں میں جایا جائے اور ان کی سیر و تفریح کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں تشریف لے جاتے وقت اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا اور سر مبارک کو جھکا لیا اور حضرات صحابہ کرام سے فرمایا اپنی سواریوں کو یہاں سے تیز کر لو۔ ہمارے بہت سارے اکابرین بزرگان دین اسی روڈ سے گزرے، یہ روڈ ابھی بنا نہیں تھا، گزرتے تھے اور پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا ہے، لیکن روحانیت ان کی اتنی قوی تھی کہ یہاں سے گزرتے وقت ایک دم چونکے، بیدار ہوئے اور ڈرائیور سے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے، بتایا یہ ربوہ ہے، اب یہ چناب نگر ہے، تو فرمایا کہ سواری تیز کرو اور سروں کو جھکا کے یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر گئے ہیں۔ یہ گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنے اور استغفار کی جگہ ہے۔ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، پاکستان کے دشمن، تو ایسے لوگوں کے علاقوں میں جا کر گھومنا پھرنا یہ ہمارے علمی مقام کے لائق نہیں اور ہماری دیانت اور امانت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ کلاس کے وقت تشریف رکھیں اور فارغ وقت چھٹی کے وقت آرام فرمائیں، مطالعہ کریں اور اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، نفل پڑھیں، تاکہ یہاں سے اس کفر کی نحوست کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے۔ جی کئی بزرگ حضرات یہاں سے گزرے، حضرت مولانا عبد الغفور عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دین پور شریف کے بزرگان دین حضرت میاں عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم، بہت سارے حضرات، میں خود میرے شیخ حضرت مولانا میاں مسعود احمد صاحب ہیں دامت برکاتہم، فرمایا یہاں تشریف لائے، ہر سال تشریف لاتے ہیں، 4-4 5-5 راتیں یہاں ٹھہرتے ہیں۔ فرمایا مجھے تھوڑا سا دکھاؤ، مسلم کالونی دکھاتے ہوئے جس وقت قادیانیوں کی آبادی شروع ہوئی، میں نے اشارہ کیا کہ یہاں سے قادیانی آبادی شروع ہو رہی ہے، تو فرمایا یہیں سے گاڑی واپس کرو، آگے ایک قدم بھی گاڑی کو نہیں جانے دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، شیطانیت کا مرکز، دجالیت کا مرکز ہے، دنیا جہان کے شیاطین یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی ہدایت کی دعائیں اور ہدایت پر قائم رہنے کے اسباب اختیار کیے جائیں، کہیں اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں
میں کیا عرض کر رہا تھا پتہ نہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ وہ اٹھنے والے فتنوں پر اتنی گہری نگاہ رکھا کرتے تھے، اتنی گہری نگاہ رکھا کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی یہ ہے اصل امت مسلمہ کی، ہم تو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، ہمارے اکابر امت مسلمہ کے لیے جیا کرتے تھے۔ تو اٹھنے والے فتنوں پر نگاہ رکھتے اور ان کے لٹریچر کو دیکھتے اور ان کا قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ رد کرتے۔ تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی حضرت کے رسائل اور حضرت کی کتابوں کے لیے منتظر رہا کرتے تھے کہ حضرت کا کون سا رسالہ آنے والا ہے، میں اس کو پڑھوں۔ منکرین حدیث کا رد اور قادیانیت کے رد کے لیے تو اپنی بقایا زندگی وقف کر۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے سال ایک مکمل بیٹھ کر قادیانیت کا مطالعہ کیا اور پھر ساری زندگی اخیر وقت تک قادیانیت کا رد کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ تو ان حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے ان سے کسی نے چند سوالات کیے اور یہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت قادیانی لوگ بھی خطوط بھیجا کرتے تھے، کوئی براہ راست آ کر ملا کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اور اب تو ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ہاتھ میں آتے ہیں۔ تو حضرت نے ان سوالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ کیوں نہ ایسے کروں کہ میں ایک کتابچہ مرتب کر دوں، صدر اول سے لے کر آج تک ہمارے جتنے اکابرین علماء کرام اور مصنفین گزر چکے ہیں، میں ان کی تحریرات کی روشنی میں حیات مسیح اور رفع و نزول مسیح کے متعلق ان حضرات کی عبارات کو یکجا کر دوں تاکہ لوگوں کے لیے سہولت رہے، کیونکہ یہ قادیانیت کا فتنہ ایسا منحوس فتنہ ہے، ایسا خبیث ترین فتنہ ہے اور ایسا ناپاک فتنہ ہے کہ ان بدبختوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ابتدا میں بزرگان دین خانقاہوں میں بھی اپنے کارندے بھیج کر ان بزرگوں کو اپنی حمایت میں لینے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ یہ ہمارے اکابر کی روحانی محنتیں تھیں اور اللہ نے انہیں اتنا علمی مقام دیا تھا کہ قادیانی جہاں کہیں بھی گئے ذلیل و رسوا ہو کر واپس آئے ہیں، ان کے گھوڑے کا وہاں لنگ نہ چل سکا، وہ ناکام ہو کر واپس آئے۔ اللہ نے ہمارے اکابرین کو، ہمارے اکابرین کی خانقاہوں کو اور علماء کرام کو ان کے شرور و فتنے سے محفوظ رکھا ہے۔ تو حضرت نے ایک رسالہ مرتب فرمایا، اس کا نام بھی یہاں لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و نزول کا عقیدہ 14 صدیوں کے مجددین و اکابر امت کی نظر میں، یہ اس کا نام۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے تحفہ قادیانیت کی 3ری جلد میں ہے، یہ پرانے ایڈیشن ان میں 3ری جلد میں ہوتا تھا، اب جو نئے ایڈیشن چھپ رہے ہیں ان میں 1لی جلد میں یہ رسالہ موجود ہے۔ تحفہ قادیانیت کی 1لی جلد میں یہ رسالہ موجود ہے اور حضرت نے اتنی محنت فرمائی، اللہ تعالی حضرت کی مزار مقدس پہ کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائیں۔ یہاں بھی تشریف لایا کرتے تھے سالانہ کورس میں، یہاں سبق پڑھایا کرتے تھے اور بڑے سادہ طبیعت تھے، سادہ لباس۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے انبیاء علیہ السلام کا اجماع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول پر
اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یوں ان حضرات سے ان کی عبارات، ان کے عقائد وہ ترتیب کے ساتھ درج کیے ہیں، اور پہلی صدی سے لے کر 15ویں صدی تک کے اکابرین حضرات کی عبارات کو اس نے سمو دیا ہے، نقل فرما دیا ہے۔ ان کو دیکھنے اور پڑھنے سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ان حضرات نے اتنی محنت فرمائی کہ آج ہمیں کسی چیز کے ڈھونڈنے کی اور تلاش کرنے کی ہمیں زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، یہ پکی پکائی کھیر ان حضرات نے ہمارے لیے رکھ دی ہے۔ اللہ۔ اور سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا اجماع آپ اسی کتاب میں بھی دیکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور وہ مسند احمد میں، ابن ماجہ میں، در منصور میں، حدیث پاک کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج لقیت لیلۃ اسریا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، کہ میں نے شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا قیامت کے متعلق کہ قیامت کب واقع ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا لا علم لی بہا، مجھے قیامت کے متعلق کوئی علم نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، دریافت فرمایا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا اما وجبتها فلا علم لی بہا، قیامت کا حتمی اور یقینی علم تو مجھے نہیں ہے، ہاں اما عہد الی ربی، البتہ حق سبحانہ و تعالی نے میرے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ قرب قیامت میں اور آخری زمانے میں دجال ظاہر ہوگا اور میں نازل ہوں گا اور اس کو قتل کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ عہد کر رکھا ہے۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر انبیاء علیہ السلام کے اجماع کو ثابت کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا اجماع، اور ظاہر بات ہے یہ اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبروں کی ملاقات اور ان کا اس امر پر اتفاق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ، باقی یہ بحثیں جو ہوا کرتی ہیں ان سے حقائق کا کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، جو ہمارے درمیان رائج ہوتی ہیں کہ وہ روحانی ملاقات تھی، وہ کس طرح کی ملاقات تھی، جو ملاقات بھی تھی، بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں۔ تو ان کی حیات اور ان کے نزول پر انبیاء علیہ السلام کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا۔ یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں اور پھر ہمارے حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یوں ان سب حضرات کی عبارات کو انہوں نے درج فرما دیا ہے کہ دیکھو یہ سب حضرات حیات مسیح اور ان کے رفع الی السماء اور نزول من السماء کے قائل ہیں۔ اور صرف عبارتیں نہیں، ان حضرات نے تو اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، بات سے بات نکلتی ہے، سبق رہ جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا احسان فرمایا کہ خود حیات مسیح پر انہوں نے کتابیں لکھی، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے حیات ابن مریم کے نام سے،
بہت ہی حضرت کی علمی کتاب ہے اور 20 کتابوں کے حوالہ جات اس میں موجود ہیں. ایک کتاب نہیں، 20 کتابوں کے حوالہ جات اس میں موجود ہیں. 100، 150، 200 سے زائد کتابوں کے حوالہ جات عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. نامعلوم ہمارے ان اکابرین کا کتنا گہرا مطالعہ تھا، کتنی کتابیں ان کی نگاہوں سے گزر جایا کرتی تھیں. ہم سے تو ایک کتاب بھی نہیں پڑھی جاتی، اور خصوصاً اس حضرت صاحب نے تو ہم سے ہر چیز چھڑا دی. دامت برکات. عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں کرایا، اور بہت ہی بہترین ترجمہ حیات ابن مریم کے نام سے. ختم نبوت پر بھی حضرت نے لکھا، خاتم النبیین فارسی زبان میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لفظ خاتم النبیین، اس سے انہوں نے عجیب و غریب نکات بیان کیے ہیں اور فارسی زبان میں لکھا ہے. اس کا ترجمہ بھی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور بڑا زبردست ترجمہ ہے، بڑا زبردست. حق ادا کر دیا ہے. کہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور کہاں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، لیکن ترجمہ کا انہوں نے حق ادا کر دیا. اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ کو تیار فرمایا. جیسے میں اور آپ یہاں تیاری اور یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ کام کس طرح کرنا ہے. ہم سب سیکھنے والے ہیں، اور ان اکابرین کی جوتیوں میں بیٹھ کر کام سیکھیں گے. ہم کیا ہیں؟ جو ہم سے کچھ ہوگا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ کے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. سب کچھ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. تو ہم کام کرنا سیکھیں کہ کس طرح کام کرنا ہے. تو حضرت نے بھی اپنے شاگردوں کو تیار کیا. حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آپ نے ختم نبوت اور اس کے ساتھ ساتھ کذب مرزا کا موضوع لینا ہے اور اس پر کام کرنا ہے. دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مناظر اسلام بھی تھے، مناظر ختم نبوت بھی تھے. اس موضوع کو لے کر انہوں نے مرزائیوں کو اور مرزائی مربیوں کو ناکوں چنے چبوائے. حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگایا، آپ نے ختم نبوت کا موضوع لینا. اس موضوع پر انہوں نے کام کیا. اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ نے حیات مسیح کا موضوع لینا ہے اور اس پر کام کرنا ہے. کلمۃ اللہ فی حیات روح اللہ حضرت کا رسالہ، القول المحکم فی نزول ابن مریم، لطائف الحکم فی اسرار نزول ابن مریم، اس طرح کے نام کے انہوں نے کتابیں لکھی. اتنی محنت ہوئی ہے زبردست. اور یہ جو ہمارے پاس نصاب ہے یہ انہی کا نچوڑ ہے. ان کتابوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور ان میں بھی عجیب و غریب نکات ملتے ہیں. اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے استادوں کی پیروی کرتے ہوئے اتنا کام کیا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بیک وقت وہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے مدیر اور محتمم بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی ہیں.
اور تحریک ختم نبوت کے وہ سپہ سالار اور قائد بھی رہے. یہ ہمارے اکابرین نے محنتیں کی. ہم سے تو ایک کام بھی نہیں ہوتا, وقت پر فرض نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. بہرحال تو جس طرح قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں حیات مسیح اور ان کا رفع و نزول بیان کیا گیا ہے, اسی طرح ہمارے اکابرین نے بھی یہی عقیدہ رکھتے ہوئے اس کی خدمت کی ہے. لیکن بدبختی ہے قادیانیوں کی کہ جیسے انہوں نے قرآن پاک میں تحریف معنوی سے کام لیا اور احادیث مبارکہ کا انکار کیا, تو وہاں ہمارے ان بزرگان اور ہمارے ائمہ حضرات پر بھی انہوں نے تعریف کے نشتر چلائے اور ان کو بدنام کیا کہ یہ حیات مسیح کے قائل نہیں تھے بلکہ وفات مسیح کا عقیدہ رکھتے تھے. اس طرح کے انہوں نے شوشے چھوڑے. تو اس موضوع پر بھی قلم اٹھایا گیا اور یہاں بطور مشت نمونہ از خروارے یہاں چند ائمہ حضرات اور علماء کرام کے نام لکھے گئے ہیں کہ ان پر بھی انہوں نے الزام لگایا, ان پر بھی الزام لگایا, فلاں پر الزام لگایا کہ یہ وفات مسیح کے قائل تھے. اب مثال کے طور پر اللہ اکبر, یہ صرف اعزاز مسلمانوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنے ان بڑوں کا نام آتا ہے تو ادب سے گردنیں جھکا لیں, اور ان میں ادب نامی کوئی چیز نہیں. بے ادبی بنیاد ہوتی ہے گمراہی. حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کا سبق, حضرت کا درس, حضرت کا بیان اسی سے شروع ہوتا تھا. الدین کلہ ادب, دین ادب کا نام. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا سبق اور حضرت کا بیان اسی سے شروع ہوتا تھا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے متعلق قادیانیوں نے کہا کہ وہ وفات مسیح کے قائل, وفات مسیح کے قائل. کیسے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر اور ان کی وفات کے موقع پر خطبہ دیا تھا, اور اس خطبے میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا تھا. بس شوشہ چھوڑ دیا. یہی ہوتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ چھوڑ دو پھر چلے جاؤ. اب وہ آدمی وسوسے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر قادیانیوں نے بہتان باندھا ہے کہ انہوں نے وفات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبہ میں کہا لقد قبض اللیلہ عرج فیہا بروح عیسی ابن مریم, اور حوالہ دیا طبقات ابن سعد کا. یہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج کی رات فوت ہوئے ہیں, اور اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے علیاذ باللہ. یہ ان کا ترجمہ کر رہا, نہ اس طرح کی عبارت ہے نہ یہ ترجمہ ہے, یہ قادیانیوں کا ترجمہ ہے. اب جواب آپ دیکھ رہے ہیں. طبقات ابن سعد کا ایک قول نقل کرنا ہی دلیل صداقت سمجھا جائے. قرآنی و تفسیری حدیثی ہزاروں اقوال کے مقابلے میں ایک قول کو عقیدہ کے لیے بنیاد بنانا قادیانی الحاد کی دلیل ہے.
قرآن پاک کے دلائل موجود آپ پڑھ رہے ہیں نا، احادیث مبارکہ سے دلائل موجود پڑھ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو قادیانیوں نے ایک من گھڑت قول لے لیا اور اس کو بنیاد بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر، اور خود صاحب کتاب صاحب طبقات ابن سعد محمد بن سعد، وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ دیکھو عبارت موجود ہے، چونکہ خود اسی کتاب کا مصنف قائل حیات مسیح علیہ السلام ہے، جیسا کہ جلد نمبر 1 صفحہ 45 پر یہ جو حوالہ دیا جاتا ہے، یہ عربی کتابوں کی طرف مراجعہ کیا، دیکھنے کی ضرورت پڑے تو اصل کتاب کو دیکھا کریں۔ اسی طرح کوئی بھی شوشہ چھوڑے تو اسے وہاں پکڑ لینا ہے کہ وہ کتاب لے آؤ، حوالہ دکھاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ کتاب نہیں لائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول دربارہ مثبت حیات مسیح نقل کر کے مصنف نے اس پر کوئی جرح نہیں کی، وہ هذا وَإِنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِجَسَدِهِ وَإِنَّهُ حَيٌّ الْآنَ وَسَيَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا فَيَكُونُ فِيهَا مَلِكًا ثُمَّ يَمُوتُ كَمَا يَمُوتُ النَّاسُ۔ تمام ساتھی توجہ فرمائیں، تمام حضرات کو ہم نے کتابیں مہیا کی ہیں۔